گویا اس نے میری زیارت میری زندگی میں کی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ لگے کہ دیوانوں کا مجمع ہے، عاشقوں کا ہجوم ہے، رات یوں گزر جائے کہ آپ سبحان اللہ کی لذتوں کی چادر اوڑھے رہے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت میری موت کے بعد، جبکہ قبر کا معاملہ موت کے بعد ہی ہوتا ہے، سرکار نے جملوں سے اور وضاحت کر دی، جس نے میری قبر کی زیارت میری موت کے بعد کی، گویا اس نے میری زیارت زندگی میں کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھٹ جانے والے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت میری موت کے بعد کی، گویا اس نے میری زیارت میری زندگی میں کی۔ اب توجہ چاہو، حضرت امام ناظم کی بارگاہ عشق و ادب میں حاضری دیجیے۔ وہ سیدنا امام مالک جو وقت کے عظیم ترین مجتہد بھی ہیں، وہ سیدنا امام مالک جن کا نام عشق رسول کا استعارہ بن گیا ہے، وہ امام مالک جو صحابی رسول کے بیٹے ہیں، وہ امام مالک جنہوں نے سالوں سال تک شہر مدینہ میں رہ کر مسجد نبوی میں آقا کی حدیثیں پڑھائی ہیں، وہ امام مالک رسول عربی سے جن کا والہانہ عشق کا تیور ایسا تھا کہ رہتے تھے مدینہ شریف میں، مگر جب کبھی مدینہ شریف میں چلنے کی نوبت آ جاتی تو اپنے پائے مبارک پر جوتا شریف نہیں رکھتے تھے اور عام طریقے سے گلیوں میں چلا بھی نہیں کرتے تھے۔ کسی دیوانے نے پوچھا تھا اے امام مالک، رہتے مدینے میں ہو، سوتے مدینے میں ہو، کھاتے مدینے میں ہو، جاگتے مدینے میں ہو، ساری زندگی کا نظام آپ کا مدینے کے شہر سے وابستہ ہے، مگر اس طرح کیوں چلتے ہو؟ گلیوں میں کھل کر کیوں نہیں چلتے ہو؟ گلیوں میں آزاد طریقے سے چلنا کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ قربان جاؤ عاشق رسول امام مالک کے عشق پر فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں کس طرح گلیوں سے چلوں، میں تو دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چلا کرتا ہوں، میں تو دیواروں سے لگ لگ کر چلا کرتا ہوں۔ میں نے کہا چلتے تو ہے مگر دیواروں سے لگ کر کیوں چلتے ہیں؟ چلتے تو آپ ہیں مگر دیواروں سے چمٹ چمٹ کر کیوں چلتے ہیں؟ چلتے تو آپ ہیں، 1 گھنٹے 10 منٹ کا سفر 30 منٹ میں آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس عاشق رسول نے جواب دیا تھا میں اس تصور سے مدینے کی گلیوں سے عام طریقے سے نہیں گزرتا کہ پتہ نہیں میرے مصطفیٰ نے قدم کہاں رکھا ہو، میرے مصطفیٰ نے پائے مبارک کہاں رکھا ہو۔ مالک کا عشق یہ کہتا ہے کہ آقا کے نقش قدم کی پیروی کرو، آقا کے قدم پہ اپنا قدم مت رکھو۔ مسکرا دیجئے تو آگے بڑھ جائے۔ ارے مسکراؤ نا بھائی، پہلے تب نہ سبحان اللہ بولو مزہ آ جائے، پہلے مسکراؤ تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کے قبیلے میں مسکرانا کسے کہتے ہیں۔ مسکرا کر ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ بس اتنی سی بات مجھے کہتی ہے، اتنی سی بات کہ جس نے سرکار کے قبر اطہر کی زیارت کر لیا، سرکار فرماتے ہیں گویا اس نے میری زیارت، اس نے زیارت ایسی کی جو میری زندگی کی زیارت ہے۔ اب پیر طریقت رہبر راہ شریعت میں میرے فکر و نظر کرتا ہوں پروردہ مشایخ قادریہ حضرت علامہ نے گر لیا، چلے امجد شریف سے پہنچیں گے مدینہ منورہ، مدینہ شریف پہنچیں گے کیوں؟ آقا کے روضے کی زیارت کریں گے۔
عشق رسول کی اپنی اپنی جھلک ہوتی ہے. ذرا جھلک دیکھیے. امام مالک فرماتے ہیں کہ اے شہر مدینہ جانے والوں، اے سرکار کے روزے اقدس پہ حاضری دینے والوں، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. مگر اسی اعلیٰ حضرت نے جہاں یہ سبق دیا، عشق کی کیفیتوں کے سمندر میں موجیں مارتی ہوئی شیری فکروں کو کیا کہیے گا. جہاں قلندری جھوم رہی ہے، جہاں تصوف کا پیشانہ اپنی شراب چل چل کر لوٹا رہا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے جب شریعت کا رنگ پیش کیا تو فرماتے ہیں پیش نظر کو نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. مگر جب کیفیت چاہیے تو کہتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا دل کا ساکن رکھ دیا، پھر تجھ کو کیا. امام مالک کہتے ہیں کہ شہر مدینہ سے آنے والوں، عشق سے غلام سبق دینا کی ساتھ جب آؤ لوٹ کر در مصطفیٰ سے، تو یہ مت کہا کرو کہ میں مزار شریف سے ہو کر آیا ہوں. عشق یہ کہتا ہے کہ تم کہو میں اپنے آقا سے مل کر آیا، اپنے آقا سے مل کر آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت میری موت کے بعد کیا، وہ اس نے میری زیارت میری زندگی میں کیا. تو اب یہاں سے جب چلے پیرے طریقہ اس بارگاہ میں کہ جو زمین پر تھے تو اسی زندگی کے ساتھ، اور زمین میں ہے تو اسی زندگی کے ساتھ، جب وہاں پہنچو تو مقدر والے پہنچتے ہیں. تڑپ رکھو، لگن رکھو، عشق کے چراغ کے لو کو نتھم ہونے مت دینا، وارفتگی کے جلووں کی روشنی کو سمیٹنے کی کوشش مت کرنا. اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ پلاتا جا میرے ساتھی، پلاتا جا میرے ساتھی، سراہی میں جہاں تک ہے نہ لگزش پاؤں میں اب تک نہ بے قابو صبح تک ہے، اور معطر ہے اسی کوچے کی صورت. میرا صحرا بھی کہاں کھولے ہیں گیسو، یار نے خوشبو کہاں کھولے ہیں گیسو، یار نے خوشبو کہاں تک ہے. اے مدینہ شریف جانے والوں، جب کوئی جائے، آپ حضور پیر طریقت تشریف لے جا رہے ہیں، کہو یہی وہ آنکھیں ہیں جو دیکھیں گی سرکار کے روضے کی جالیوں کو، یہی وہ آنکھیں ہیں جو دیکھیں گے گنبد خضرا کو، یہی وہ آنکھیں ہیں جو دیکھیں گے تصور کی زمین، تصور کے آسمان کے چمکتے ہوئے اس سورج اور چاند کو جسے بدعقیدوں نے جنت البقیع میں شہید تو کر دیا ہے، مگر ہمارے دلوں کی زمین پر آج زندگی کا مزار نہیں. یہ وہ واقعے کو دیکھنے جا رہی ہے، مگر جب لوٹ کر آئے تو یہ مت کہنا کہ مدینہ دیکھ کر آئے، عشق میں جھوم کر کہنا سرکار سے مل کر آئے، اپنے نانا سے مل کر آئے، مازاق نگاہوں کی تجلیاں لے کر آئے، زلف بلیل کی سیاہی لے کر آئے ہیں، جبین والفجر کا جھومر لے کر آئے ہیں. لاؤسموں پہ حاضر بلد قدم رسول کے لپٹے ہوئے خاک کے نکلے ہوئے ذرات کو آنکھوں میں پسا کر لائے ہیں. اس لیے کہ بڑے نصیب والے وہ ہوتے ہیں جو شہر مدینہ جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی تو کہاں جائے جہاں گناہوں کی معافی مل جائے، کہاں جائے جہاں گناہوں کی معافی مل جائے۔ تو تم روئے زمین پر کہیں بھی سجدہ کرو، عبادت کرو، بندگی کرو، بندگی قبول ہو جائے گی اس کا کرم، بندگی قبول نہیں ہو تو اپنی بندگی کی ادا پر غور کرو۔ مگر ایک شہر ہے مدینہ، مدینے کا ایک محلہ ہے جس میں رہتے ہیں میرے مصطفیٰ، جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو یہ کہنا نہیں ہوگا کہ ہوا کیا، بس شرط ہے کہ دیکھنے کے لیے مت جانا، زیارت کے لیے جانا۔ دیکھنا اور ہے، زیارت کرنا اور ہے۔ اگر تم چلتے پھرتے بھی سب کچھ دیکھ لو گے مگر بات نہیں بنے گی۔ جہاں زیارت ہوتی ہے وہاں محبت ہوتی ہے۔ جب مصطفیٰ کے روضے پہ جاؤ تو دیکھنے کی نیت سے مت جانا، زیارت کی نیت سے جانا۔ جیسے ہی تم زیارت کی نیت سے جاؤ گے تو قبر کے نیچے لیٹنے والا مصطفیٰ تمہیں سزائے محبت کی دے گا۔ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ حج کرنے والوں حج کرو، رکن ادا ہو جائے۔ میرا میں قربانی دو، رکن ادا ہو جائے۔ صفا مروے کی دوڑ کرو، تمہاری ادا حج کی حج کے ارکان ادا ہو جائے۔ طواف کعبہ کرو، حج کے ارکان ادا ہو جائے۔ مگر یاد رکھنا یہ کرتے رہو، چونکہ بندے ہو تو بندگی کرتے رہو، عبد ہو عبودیت کا نذرانہ پیش کرتے رہو۔ مگر قبولیت کی سند تمہیں مصطفیٰ کے روضے سے ملتی ہے۔ وہیں پر عاشقوں نے کہا فیصلہ ہو گیا کہ جب قبر کی زیارت سے شفاعت مل جاتی ہے تو مصطفیٰ کی زیارت سے کیا نہیں مل جائے گا؟ مصطفیٰ کی زیارت سے حضور صاحب سجادہ زیارت حرمین شریف ہے۔ وقت کی قلت ہے، ہم خراج عقیدت لے کر آئے اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں، اپنے سرکاروں کی بارگاہ میں کہ آپ چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ سرکار جیسے ہی مکے کی چوہدی میں آپ داخل ہو اور نظر پڑے کعبے پر، اتنی سی دعا ضرور کیجئے گا کہ جتنے دیوانے آئے تھے سب کی دعا قبول ہو جائے۔ اگر یہ دعا ہو گئی اور وہ بھی سید کی زبان سے تو اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہوں رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہوں رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو جب غوث کے بیٹے ہیں تو پھر یہ کہنے تو تجھ سے ڈر، تجھ سے ڈر سے ہے شک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دوڑا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا دوڑا تیرا۔ اللہ ہم سبوں کو حرمین کی زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ حضرت چاہے ہر مقامات مشترکہ پر ہم سبوں کے لیے دعا کریں۔ آیا تھا نوادہ کا ایک پتلا دبلا انسان نومان، آیا تھا گریڈی کا دلبر شاہی، آیا تھا بوکارو کا دھرن ہری، آیا تھا مریدوں کا ایک قافلہ۔ جب آپ شہر مصطفیٰ میں جائیے، روضے مصطفیٰ کے قریب اپنا سلام پیش کیجئے تو یہ بھی کہیے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کہتے رہیے گا اور ہم غلاموں کا سلام
آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیے گا کہ ہم نہیں جا پا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پاکیزہ دعاؤں کے وجود میں ہم جا رہے ہیں، آپ کی پاکیزہ دعاؤں کے سائبان میں ہم جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا کہ وہاں کا سفر پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کے بات ہے جب پٹنہ کا ایک غلام برہ، پٹنہ کا ایک غلام برہ، غلام کا مالک نواب، بس 5 منٹ حضرت دعا فرماتے 5 منٹ، برہ غلامی کی زندگی، نواب کے پاؤں دباتا تھا، نواب کے کپڑے دھوتا تھا، نواب کے سر داپتا تھا، نواب کے لیے بازار سے سامان خرید کر لاتا تھا، اور ذرا دلچسپ بھی تھا تو نواب لوگ اچھا خاصا مذاق کرتے تھے۔ غریبی ایسی، بے بسی ایسی، مجبوری ایسی کہ برہ اپنے نوابوں کا ہر مذاق مسکرا کر سہ لیتا۔ ایک مرتبہ برہ کے مالک نواب نے ایک دوسرے نواب سے کہا جی چاہتا ہے کہ شہر مدینہ چلو۔ توجہ سے بولیے سبحان اللہ، جی چاہتا ہے کہ شہر مدینہ چلو۔ اچھی بات ہے، ہم بھی چلیں گے۔ تو اچانک خیال آیا لمبا سفر ہے، پانی جہاز کا وہ سفر ہوتا تھا، اتنا لمبا سفر ہے، ساتھ میں برہ کو بھی لے لو تاکہ ہاتھ پاؤں بھی دبائے، ذرا مزاج نہیں بنے تو ہنسا کھلا کے اپنا مزاج بھی بنا لیا جائے۔ اتنے میں ادھر سے برہ آ گیا۔ برہ، ہاں کہو کیا بات ہے، کہیے کیا بات ہے؟ کہا مدینے چلو گے؟ کیا بات ہے یا الہی، وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات صبح و شام بس رحمت برستی ہے۔ شام بابو ملاحظہ کیجئے گا، برہ مدینے چلو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوابوں نے کہا برہ رو کیوں رہے ہو؟ نوابوں سے غلام نے کہا میرے آقاؤ، ہر مذاق میں سہ لوں گا، مگر میری غریبی کا تماشا اس طرح نہ بنائیے کہ میں مدینہ دیکھ نہ سکتا۔ مدینے کو بیچ میں لا کر میری غربت کا تماشا نہ بنائیے میرے آقا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نوابوں نے کہا سچ کہہ رہا ہوں، مدینے چلنا ہے تیاری کر لو۔ سامان سفر تیار کیا، چل پڑے، سب کچھ کر لیا، سرکار کے روزے پہ حاضری دی۔ جب چلے وہاں سے، اب یہیں سے سننے کی بات ہے، ابھی سرکار کے روزے سے نکلے ہوئے کچھ دور ہی گئے تھے وہ لوگ کہ دونوں نوابوں نے آپس میں کہا کہ سرکار کے روزے پر حد ادب میں ہم لوگ بڑے خاموش رہے، اب ذرا نکلے ہیں تو کچھ ہنس لیا جائے۔ کیسے ہنسا جائے؟ کہا برہ کو چھیڑ دیتے، برہ کو چھیڑ دیتے ہیں۔ کہا چھیڑ دیتے۔ دونوں نواب نے انہیں کہا برہ گئے سرکار کے روزے پر؟ ہاں آپ لوگوں کے ساتھ تو گئے۔ کہا مانگا؟ کہا مانگا۔ کہا ملا؟ کہا مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، دینے والے میں کوئی کمی نہیں، دینے والے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کہا تو ملا؟ کہا سمجھ میں تو نہیں آیا بظاہر، مگر دینے والا دے رہا ہے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، بے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دینے والے کی شان لاجواب ہے۔ کرے اچھا اچھا اچھا، تو ہمیں تو ملا ہے، تو ہمیں بھی ملا ہے، تو دکھاؤ، آپ دکھائیے۔ لیکن دونوں نے پہلے ہی سے پلان بنا لیا تھا، چھوٹا چھوٹا 2 کاغذ نکالا، یہ بیچارہ غلام پڑھا لکھا تو تھا نہیں، دکھا کر تحریر کہہ دیا کہ دیکھو سرکار نے مجھے جنت دے دی، سرکار نے مجھے جنت دے دی، سرکار نے مجھے جنت دے دی۔ اتنا سننا تھا، دیوانہ الٹے پاؤں پلٹا، آنکھوں سے اشکوں کی برسات،
ایسا لگے کہ اب دل سینے سے پھٹ کر باہر آئے گا، شراب بے بسی کی تصویر بن کر اپنے آقا کے مزار پورانوار پہ خاموش قصیدہ پڑھ رہا ہے مرثیے کی صورت میں. اس جملے کو اگر میں دلی میں بولتا تو ٹکساری زبان قربان ہو جاتی، مگر کیا کیجیے غلطی سے ہم ہندوستان میں پیدا ہو گئے. آج بھی پاکستان دلی بھی ہندوستان میں میری زبان اردو ادب کا لحاظ ہوتا ہے، مگر میں کیا کر سکتا ہوں. دلبر بھائی یہ سچا المیہ ہے کہ اچھی زبان کی قدر اب نہیں رہی، اس لیے میں بھی اتر کر یہاں آ گیا. محبت سے مسکرا کر بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. کم سے کم نقیب کو تو ظریف ہونا چاہیے. بولا جاتا ہے بھائی، آنکھوں میں اشکوں کی قطار، یا رسول اللہ ہم تو یہ جانتے تھے کہ دنیا والے غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر تیری بارگاہ کے تعلق سے یہی تو سنا تھا، یہی تو پڑھا تھا کہ وہاں نہ کالے گورے کا فرق ہے نہ امیر و غریب کا فرق ہے. اگر ابو لہب گوری چمڑی بھی لے کر آئے تو اسے بنا دیا جاتا ہے، بلال عشق والا کالا چمڑا بھی لے کر آئے تو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا جاتا ہے. یا رسول اللہ آپ کے روزے پر بھی آ کر اسی بے بسی، ہائے رے میرے مقدر کی کم نصیبی. آپ کے روزے پر آ کر بھی ہم نے یہ بھید بھاؤ دیکھا، یقین تو نہیں آتا سرکار. آپ کی کرم نوازی پہ کوئی شک نہیں ہے سرکار، مگر اپنے مقدر پہ رو رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا مقدر نہیں بنا تو کہاں بنے گا اللہ. یہاں بھی میری تقدیر کی زلفیں آراستہ نہیں ہوئی تو کہاں آراستہ ہوگی. یہاں بھی آج میں اپنی بدنصیبی پہ رو رہا ہوں سرکار. دونوں نواب توڑ کر آئے. اے برا، ارے میں نے مذاق کیا تھا. اے برا، میں نے تو صرف ظرافت کا رنگ بکھیرا تھا. اے برا، ارے ہم نے تو صرف طبیعت کو بہلانے کے لیے ہنسی کے دو جملے کہے تھے، تم نے سب سمجھ لیا. برا نے کہا ہندوستان نہیں ہے، ہندوستان نہیں ہے، تم سچ بولو یا جھوٹ، مگر درد دل آج سرکار کے خانے محبت پر کی صورت میں رکھ دوں گا. سرکار سماعت کے مذاق سخن سے واقف ہی نہیں بلکہ زمانے کو مذاق سخن بخشتے ہیں. جب بولتے ہیں تو وہی الہی بولتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں درد دل، شرح علم، نالے شبیر کے قصے رکھ چکا ہوں. یا تو جان دے دوں گا یا جنت لے کر جاؤں گا. بولو نا ہمیں سرکار کے جنت کی تمنا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. میں کرسی والوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر ہاتھ نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر ہاتھ ہے تو کسی پارٹی کے نام پر نہیں. حضرت عباس نمبردار کے ان کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے جو اسلام کی حقانیت کی ذکیر بن گئے ہیں. پورا مجمع اسٹیج سے لے کر سامعین تک ہاتھ اٹھا کر حضرت سیدنا محمد امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے سائے میں اٹھا کر کہے یا رسول اللہ، اور حبیب سے بولے یا حبیب اللہ، پوری بستی سے بولے یا نبی اللہ. نوابو تم جانو کہ مذاق کیا یا نہیں. ہندوستان نہیں ہے کہ مسکرا کر سہ لیں گے، آج تو رو رو کر سنا دیں گے، 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 رو رو کر سنا دیں گے. سنیں گے میرے رسول، سنیں گے میرے آئے. نوابوں نے پکڑ کر کہے غلام اے برا میں نے مذاق کیا تھا، چل نہ بھائی.
चल अब कहाँ चलूंगा, पड़ा रहूंगा दरे नबी पर, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा भी काम होगा। अब कहाँ हिलने वाला, अब कहाँ जाने वाला, अब कहाँ निकलने वाला, बड़ी मुश्किलों से पलट कर फिर आ जाऊं। अब मेरे सिर्फ, अब मेरी मोहब्बत की सिर्फ सरकार की, जुमला दे रहा हूं, अब मेरी मोहब्बत और तलब की सिर्फ सरकार के पैरों को पकड़ कर वो जंजीर बनेगी कि जंजीर टूटेगी भी नहीं, सरकार देकर आजाद कर देंगे, सरकार देकर आजाद कर देंगे। बड़ी मुश्किलों से ये साथ आई है, नहीं तलूंगा, नहीं हिलूंगा, नहीं जाऊंगा। चलो हिंदुस्तान नहीं है कि हुक्म मानूंगा, नहीं जाऊंगा। अगर कश्ती छूट जाएगी, छूट जाए, नहीं जाऊंगा। मैं हिंदुस्तान लौटना है, लौट जाओ, मैं नहीं लौटूंगा। अगर बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं जन्नत का इंतजार कर रहा हूं, नहीं लौटूंगा। थक हार कर दोनों नवाबों ने कहा जब तक ये जिद पर है ठहर जाओ। हुजूर अल्लाह नसीर आबी रहमतुल्लाह, ठहर जाओ। दोनों एक एक पाया पकड़कर बैठ गए। बैठे हुए ये रोता रहा, ये रोता रहा, आंख लग गई, आंख लगी, सोया, नसीब जागा, नसीब जागा, सोया। आ गए मुस्तफा। सरकार फरमाते हैं कि इन्ना शैतान ला यतमत्तलु बी, शैतान सबका चेहरा अपना सकता है मगर मदीने के मेरे मुनीर का चेहरा नहीं अपना सकता। आ गए सरकार, सोया हुआ है, आग लगी है, मगर लगी हुई आग, बैठा हुआ मगर सोए सोए से समझ में आया कि मैं तो खड़ा हो गया। आ गए सरकार, आ गए ना सरकार, मेरी जिद काम कर गई ना सरकार, मेरी बेबसी के अश्कों पर आका की करम नवाजी को प्यार आ गया ना सरकार, आ गए सरकार, नवाज दीजिए सरकार, उन दोनों को जन्नत दे दिया सरकार, हमें जन्नत कब मिलेगी सरकार। आका फरमाते हैं मैं जल्दी आता करूं, मैं तेरी ही जिद पर तो आया हूं, जा मैंने तुझे जन्नत दे दी, जा मैंने तुझे जन्नत दे दी। ऐसे नहीं सरकार, लिख कर दीजिए ना। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ सीधा रहेगा। पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ऐसे नहीं, नवाबों को लिख कर दिया, हमें ऐसे ही दीजिएगा सरकार, लिख कर दीजिए ना सरकार, लीजिए ना सरकार। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते क्या भाला हो, उनकी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे कटा देखे। सरकार लिख कर दीजिए ना सरकार, सरकार ने लिख कर दे दिया। फिर भी कुछ पागलों को ये कहने में शर्म नहीं आई कि मैंने ख्वाब में देखा कि सरकार देवबंद में आकर पढ़ रहे थे। सदबार ऐसे अकीदे पर तौबा करो और ऐसे लोगों से रिश्ता न रखो जो रसूल की अजमत पर थोड़ा सा हक भी रखे। यही मेरे आला हजरत की तालीम है। और बरेली के आला हजरत की तालीम का जो कागज है ना, उस कागज की जितनी सतरें हैं और सतरों में जितने अल्फाज हैं, अल्फाज में जितने ज़ेरो ज़बर पेश तकदीर हैं, हर एक में तुम्हें गौसे आज़म का रंग मिलेगा, गरीब नवाज का रंग मिलेगा, महबूब इलाही की महबूबियत मिलेगी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की कुतुबियत का रंग मिलेगा, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन जलाल दिल्ली के मलफूजात का तेवर मिलेगा।
ملے گا. اعلیٰ حضرت کے قلم کی نکلی ہوئی روشنائی جب کتابوں کی صورت میں سفید کرتاس میں بکھرتی ہے تو ان تحریروں میں بہار کے مختوم سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یحییٰ کی تحقیق کی جھلک ملتی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کے مشن میں بغداد سے آئے ہوئے حضرت سیدنا حضرت شہنشاہ امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ کا کرم ملتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بریلی کا جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں، پہچان بن گئے اعلیٰ حضرت. اس دور میں اپنے رضا اپنے غوث کی عطا بن گئے، اپنے خواجہ کی عطا بن گئے، محبوب الہی کا کردار بن گئے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ایسوں سے رشتہ نہ رکھو جو تمہیں غوث و خواجہ سے دور کرے، جو مدینے والے سے دور کرے. بات ختم ہوا چاہتی ہے، میں ختم کرتا ہوں اپنی بات. سرکار نے لکھ کر دے دیا، پھر لوگ چپ ہو گئے. محمد سے بولو سبحان اللہ. لکھ کر دے دیا سرکار نے، لکھ کر دے دیا. جیسی لکھ کر دیا کب ٹھیک ہے نا؟ ہاں حضور، ہاں حضور، اب ٹھیک ہے. اب ہم بھی نوابوں سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کہو جا کر آپ کھل گئی. آپ جو کھلی تو مستی میں آ گیا، رقص کرنے لگا. حضور میرے طریقت اس رقص کا مفہوم خوب سمجھتے ہیں، مگر وہ شریعت کے علماء جو طریقت سے واقف نہیں وہ کیا کہیں گے وہ جانے. مگر میں جانتا ہوں کہ اسے وقت کا رقص جو ہے کیا بات، وہ دلوں کی دنیا کا ایک وہ نعرہ انقلاب ہوتا ہے جہاں صرف اور صرف عشق کی پہرے داری ہوتی ہے. صرف اور صرف عشق کی پہرے داری ہوتی ہے. نعمت بھائی بس آخری پہلا گرا کر سمیٹ لیجیے اپنی نقابت کے شاہکاروں میں. ملاحظہ فرمائیے، حضرت برہ کی آنکھ کھل گئی، برہ کی آنکھ کھل گئی. جو کھلی تو مستی میں آ گیا اور یہی کہہ رہا مل گیا، 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 مل گیا. جو دونوں نواب بیٹھے تھے پائے سے وہ بھی بیٹھے بیٹھے سو گئے. اچانک ایک کی آنکھ کھلی، دوسرے کو اٹھا، ارے اٹھ، کیا بول رہا ہے؟ ارے کیا بول رہا ہے؟ مل گیا. دونوں سے ارے کیا مل گیا؟ مل گیا، مل گیا، مل گیا. کیا مل گیا؟ کہا بے بسی میری، غریبی میری، پڑھنے نہیں دیا میری بے بسی نے مجھے. پڑھے ہوئے آپ نے دیکھیے نا کیا لکھا ہے، دیکھیے نا کیا لکھا ہے. تو جب نوابوں نے کاغذ لیا تو لکھا ہوا تھا برا انت بری من النار، اے برا تو جہنم سے آزاد ہو گیا. اے برا تو جہنم سے آزاد ہو گیا. پٹنہ سے جانے والے برا نے جب لوٹتے ہوئے نوابوں کا پاؤں دبانا شروع کیا تو نوابوں نے کہا آئے تھے تم میرا پاؤں دبا رہے تھے، اب لوٹ رہے ہو تو ہم تیرا پاؤں دبائیں گے، ہم تیرا سر دبائیں گے، تیرا قدم دبا دبا کر رسول کی رحمت کو منا لیں گے. یہ کہتے ہوئے جنت لیں گے کہ تجھ سے در سے ہے سر سے ہے مشکل نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. جا رہے ہیں اسی شہر مدینہ میں ہمارے حضور، ہمارے شیخ، ہمارے آقا، ہمارے سید ابن سید قادری دولہا جائیں، کرم کا فیضان اپنے نانا کے در سے لوٹ کر لائیں اور پھر ہم سبوں کو اپنے کرم کے پانی میں کھل کر ڈبکیاں لے کر نہانے کی اجازت دیں. نوح طوفان نصیحت میں بہت کچھ کہہ چکے، تم کو خوش رکھے خدا، تم سن چکے ہم کہہ چکے. آقا کے در پہ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، سرکار مسکرا دیں گے، اللہ کی رحمت چھوٹ جائے گی.